اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى، اور البتہ تحقیق لے کر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں، ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے سروں پر طور لا کر کھڑا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا پوری طاقت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور توجہ سے سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے پلا دی گئی، یعنی کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی۔ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ دوسری دفعہ آ رہا ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے خود ان سے کہا کہ حضرت اب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، فرعون شکست کھا گیا ہے، ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں، آپ کی بات کو سنیں دھیان سے، توجہ سے، ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، اللہ سے کہیں اللہ آپ کو کتاب دے، کتاب لے کر آئیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا طور پر آ جائیں۔ آپ طور پر تشریف لے گئے، آپ کی غیر موجودگی کے اندر انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ صحرائے سینا کا واقعہ ہے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور بچڑے کو خدا بنانے کی وجہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل والے فرعون کے غلام تھے، اور فرعون کی جو قوم کے لوگ تھے وہ بچڑے کی، گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، گائے کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، ان کے درمیان رہے، اور گائے کا تقدس ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جب سامری نے ان سے کہا تو انہوں نے سامری کی بات کو جلدی جلدی فالو کر لیا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، آپ نے ان کو لان تان کیا، سمجھایا، اور بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیا۔ تو لیکن بچڑا ختم ہو گیا، ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت ختم نہ ہو سکی، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، جب انہوں نے بچڑے کو قتل ہو گیا بچڑا، اس کی راکھ سمندر میں بہہ گئی، اللہ نے ان سے کہا چلو میں تمہاری یہ غلطی معاف کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب بھی تمہارے سامنے تورات کی تلاوت کی جائے تو اس کو بڑی توجہ سے سننا، اور اسی طریقے سے سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا۔ یہ نہیں ہے بس ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اور یہ بھی نہ کرنا کہ بس ہم پڑھ لیں گے خود، نہیں، جب جب تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی تورات پڑھ کر سنائے تو اس کو کیا کرنا، بڑی انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ تو اور اس کو مضبوطی سے لے لینا، پکڑ لینا، اپنے پلوں کے ساتھ باندھ لینا، اس پر عمل بھی کرنا۔ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا۔ جب بھی حضرت موسیٰ ان کو تبلیغ فرماتے، یہ کہتے جی ہم نے سن لیا۔
وعصینا، اور یہ دوسری دفعہ قرآن کے اندر آ رہا ہے، یہ الفاظ میں ہیر پھیر بھی کرتے تھے۔ پہلے یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم کہنا حتتن، میری توبہ، میری معافی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، حتتن، اللہ کا حکم یہ تھا۔ لیکن یہ جب شہر میں داخل ہوئے یہ کہہ رہے تھے حنتتن حنتتن، گندم گندم گندم۔ یہاں پھر یہی کیا، اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ کیا کہتے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ بدبخت ایسا کہتے ہیں تو آپ نے پھر ان کو لان تان کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ نے ان کو ذرا ڈانٹا تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ سننے والے کو غلطی لگی، ہم تو کہتے سمعنا واطعنا، وہ سننے والے نے آپ کو غلط بتا دیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وعصینا کہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ یہی کہتے تھے، کیونکہ انسان کسی سے مرضی چھپا سکتا ہے، کچھ بھی چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، چاہے دل کے اندر ہے، چاہے وسوسہ آ رہا ہے، چاہے خیال آ رہا ہے، عمل کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے، وہ اپنے دل میں جو سوچتا ہے وہ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے کہا، لیکن حقیقت یہ کیا کرتے تھے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے۔ کیوں سنا؟ کیونکہ پہاڑ ان کے اوپر جھکا ہوا تھا، طور۔ اگر یہ نہ کہتے یہ کچھ سب کچھ تو پہاڑ نے ان کو سرما بنا دینا تھا، ان پر گر پڑنا تھا، کرتے کیا نہ، مرتے کیا نہ کرتے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے وقتی طور پر کہہ دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے یا اللہ، ہم سنیں گے بھی صحیح، ہم جو ہے نا عمل بھی کریں گے، جو آپ دے رہے ہیں ہم مضبوطی سے لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اس کو، کبھی اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ لیکن جو ہی پہاڑ ان سے ہٹا یہ پھر اپنی ڈگر پر چل پڑے اور پھر دوبارہ یہ نافرمانی کرنے لگ گئے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو بچڑے کی محبت پلا دی تھی۔ حالانکہ لفظ تو یہاں پر یہ بنتا تھا ہم نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی تھی۔ پلا دی کیوں کہا؟ یاد رکھیے، جب انسان کسی چیز کو پیتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ پیاس لگی ہو، گرمیاں ہوں، شدت کی پیاس ہو، ٹھنڈا پانی مل جائے تو پورا جسم خوشی محسوس کرتا ہے نا، فرحت محسوس کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف منہ نے کیا۔ سردی ہے، چائے کا گرم پیالہ پیش کر دیا جائے، کافی پیش کر دی جائے، انسان وہ چائے کا پیالہ، گرم کافی کا پیالہ پی کر اپنے آپ کو گرم گرم محسوس کرتا ہے وقتی طور پر۔ تو یہ پلا دینا جو اللہ نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ان کی رگ رگ کے اندر خون کی طرح بچڑے کی محبت، جیسے خون گردش کر رہا ہے ویسے ہی ان کی نس نس میں بچڑے کی محبت گردش کر رہی ہے۔ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے اندر سے بچڑے کی محبت کو ختم نہیں کیا، ہم نے بھی ان کی دلوں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر، ان کی رگوں کے اندر محبت کو بھر دیا مزید۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بھر دی گئی، پلا دی گئی، رگ رگ میں بسا دی گئی۔ آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اگر تمہیں تمہارا ایمان یہ حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ کے نبی سے سنا اور نافرمانی کی، اگر تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ بچڑے کو خدا بنا لو،
اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود، اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے فضائل حاصل کرنے کے باوجود، اتنے انعامات حاصل کرنے کے باوجود، پھر دوبارہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اس کے برابر شریک کر دو۔ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تمہیں تمہارا ایمان ان چیزوں کا حکم دیتا ہے تو بہت برا حکم دیتا ہے وہ تمہیں۔ ہم ایسے حکم سے، ایسے ایمان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ پھر تمہیں تمہارا ایمان مبارک ہو، دنیا میں جیسے مرضی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں پھر جہنم کی آگ تمہارے لیے گرم کی جا رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، دہکائی جا رہی ہے، تمہیں اس کے اندر جھونکا جائے گا، جھونس دیا جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اگر تمہارا ایمان یہی ہے تو ہم اس ایمان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہو تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننا، پوری توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو کیا کرو؟ پوری توجہ سے سنو، ہر قسم کے خیالات، توہمات، تصورات دل سے نکال کے صرف ہمتن گوش ہو کر قرآن کو سنو، اللہ کے فرمان کو سنو، اللہ کے حکام کو سنو۔ اسی طریقے سے جب حدیث بیان کی جا رہی ہے اس وقت بھی یہی کرنا چاہیے۔ پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، ہر بار آئے گا، وہ کیا ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، صرف اللہ کا ہو کر رہنا ہے، صرف اللہ کا، عبادت اللہ کی، بندگی عبادت اللہ کی، ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ دوسرا سبق ہے۔ اور پہلا سبق کیا تھا؟ جب بھی قرآن حدیث ہمیں سنائی جائے تو ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔